صنعتکاروں کو درپیش مسائل سے فیصل آباد کی چھوٹی صنعتیں سیزن شروع ہونے کے باوجود چل نہ سکیں۔ صنعتکار کیوں کشمکش کا شکار ہیں اور فیکٹریاں کیوں بند کرنا پڑ رہی ہیں؟ مزید جان لیتے ہیں شراز بٹ سے۔ شراز بتائیے گا۔ میں اس وقت پہلے ہی غیر یقینی صورتحال ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، را مٹیریل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، دھاگا جو ہے اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی اور گیس کی اویلیبلٹی بھی بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ایڈیشنل مشکل جو ہے وہ تاجروں اور صنعتکاروں کے لیے کھڑی ہو گئی ہے، وہ یہ مشکل ہے کہ لانگ مارچ کے پیش نظر مسائل مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آل پاکستان ایمبرائڈری مشین ایسوسی ایشن سے میاں طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود، سے گفتگو کرتے ہیں۔ وہ اس حوالے سے کہیں گے طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت کاروبار کی کیا پوزیشن ہے اور لانگ مارچ کی وجہ سے اس وقت کن خدشات کا سامنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شراز بھائی بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ آنے کا۔ سر سچویشن یہ ہے کہ ہمارے دو سیزن ہوتے ہیں، ایک گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے، لان کا سیزن، جو کہ 15 فیب سے شروع ہو کر 15 جولائی تک ہوتا ہے۔ دوسرا یہ گرم کا سیزن ہوتا ہے، سردیوں کا گرم مال کا سیزن ہوتا ہے، جو 15 اکتوبر سے لے کر 15 دسمبر تک کا ہوتا ہے، 2 ماہ کا صرف ہوتا ہے۔ تو جب پہلا سیزن جب ہمارا پیک پہ تھا تو اس وقت رجیم چینج آ گیا، ملک میں انسرٹینٹی آ گئی۔ جب ملک میں انسرٹینٹی ہوتی ہے تو کام نہیں ہوتے، سرمایہ دار اپنا سرمایہ کھینچ لیتا ہے، اس سے جو ہمارے جیسے چھوٹے کام کرنے والے ہوتے ہیں، جس کو ایس ایم ایز کہتے ہیں، وہ سب سے پہلے افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو وہ تو پہلے ہی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد سر فلڈ آ گیا، اس کے بعد پرابلم در پرابلم، بے تحاشا مہنگائی اس حکومت نے کی، ڈالر اوپر چلا گیا، پیٹرول اوپر چلا گیا۔ تو اب جن علاقوں میں فلڈ تھا وہاں پہ تھوڑے سے روڈز سیدھے ہوئے ہیں، رستے سیدھے ہوئے ہیں، لوگ اپنی زندگی کی طرف آنا شروع ہوئے ہیں۔ ابھی شروع ہوئے ہی تھے، یہ گرم والا سیزن شروع ہوا ہی تھا، تو ان لوگوں کی آپس کی سیاسی رسہ کشی، جو ان لوگوں کو اپنی عوام کا تو کوئی فکر ہے ہی نہیں، انہوں نے لانگ مارچ شروع کر دیا۔ جس دن سے لانگ مارچ شروع ہوا تو یہ سردیوں کے سیزن کا جو مال تھا، میں آپ کو ایک بات میں آپ کے نالج میں اضافہ کروں کہ جو پاور لومز ہیں، ہمارا ویونگ سیکٹر ہے، انہوں نے یہ گرم مال ہوتا ہے، دھنک ہے، اے وی ہے، پی وی ہے، وہ سارا لوموں سے اتار دیا ہے۔ اب کاٹن چل رہا ہے، انہوں نے گرمیوں کی تیاریاں شروع کر دی۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ لانگ مارچ کی وجہ سے ہمارا یہ سیزن ختم ہو گیا ہے، یہ ہمارے پیک کے دن ہے۔ یہ نومبر کا مہینہ 15 اکتوبر سے لے کر 15 دسمبر تک، اس میں اسپیشلی نومبر کا مہینہ یہ پیک کا سیزن ہوتا ہے گرم کا، لیکن وہ لانگ مارچ کی نظر ہو گیا۔ میں ان حکمرانوں سے گزارش کروں گا، خدارہ سیاست کریں، سیاست کے ساتھ ساتھ اس عوام کا بھی سوچیں جن کو اپنی روٹی کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے کپڑے بیچ کر روٹی سستی کرنی تھی، لیکن انہوں نے عوام کے کپڑے بیچ دیے ہیں۔ خدارہ اگر یہ عوام رہے گی، اگر یہ ملک رہے گا تو یہ سیاست بھی کر لیں گے۔ ان کو نہ عوام کی پرواہ ہے، نہ ملک کی پرواہ ہے، نہ ملک کی پرواہ ہے، نہ ہی عوام کی پرواہ ہے، اور نہ ہی تاجروں، صنعتکاروں، کاروباری حضرات کی پرواہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت سیاسی رسہ کشی کا جو خمیازہ ہے وہ کاروباری لانگ مارچ حضرات کے باعث صنعتکار کشمکش کا شکار ہیں۔ شراز اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ مالی سال 2022 کے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی کل تک کی ڈیڈ لائن توسیع نہیں ہوگی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے واضح کر دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں مالی سال 2022 کے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی کل تک ڈیڈ لائن ہے، آخری تاریخ 31 اکتوبر ہے، توسیع نہیں کی جائے گی، ایف بی آر نے واضح کر دیا۔ کل رات 12 بجے تک دفتر کھلے رہیں گے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی مخصوص برانچیں رات 8 بجے تک کھلی رہیں گی۔ ایف بی آر ہیڈ کوارٹر کی جانب سے چیف کمشنر کو ہدایات جاری کر دی گئیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں مالی سال 2022 کے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی کل آخری تاریخ ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمیر عظمت سے۔ عمیر بتائیے گا۔ جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ٹیکس گزاروں پر واضح کر دیا گیا ہے کہ مالی سال 2022 کے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی آخری تاریخ 31 اکتوبر ہے، اور اس حوالے سے سیکرٹری ایف بی آر کی جانب سے آصف رفیق کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ 31 اکتوبر پر ختم ہو جائے گی اور اس میں کوئی توسیع نہیں کی جائے گی۔ تاہم اس حوالے سے وہ تمام ٹیکس گزار جنہوں نے اب تک انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروائی تو وہ قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے 31 اکتوبر رات 12 بجے تک اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروا سکتے ہیں۔ تاہم وہ ایسے ٹیکس گزار جو کہ اپنے انکم ٹیکس
ریٹرن جمع کروانا چاہتے ہیں مگر کسی بھی تکنیکی مسئلے کی وجہ سے وہ اپنی ریٹرن جمع نہیں کروا سکتے تو انفرادی طور پر وہ کمشنر FBR کے نام پہ ایکسٹینشن کی درخواست جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے. تو FBR حکام جو ہیں وہ اس بات کے پابند ہوں گے کہ ان ٹیکس گزاروں کو انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی ڈیڈ لائن میں توسیع دیں گے اور ان کو ریلیف فراہم کیا جائے گا. تاہم ایسے وہ تمام ٹیکس گزار جو درخواست نہیں دیں گے تو وہ 31 اکتوبر رات 12 بجے تک اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروائیں گے. بصورت دیگر 1 نومبر سے نہ صرف ان کو جرمانے عائد ہونا شروع ہو جائیں گے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی کل آخری تاریخ ہے. عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد شہر کی گلیوں اور بازاروں میں ٹرانسفارمر ٹرالیوں کے مسائل اب ہوں گے حل. فیسکو ہیڈ کوارٹرز نے آپریشن سٹاف کو نومبر کے آخری تک ٹرالیاں ہٹانے کی ہدایات جاری کر دی. گلیوں بازاروں میں ٹرانسفارمر ٹرالیوں کے مسائل اب حل ہوں گے. فیسکو ہیڈ کوارٹرز کی آپریشن سٹاف کو نومبر کے آخری تک ٹرالیاں ہٹانے کی ہدایت. ٹرالیوں پر موجود ٹرانسفارمر کو سسٹم پر شفٹ کیا جائے گا. فیسکو کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے. فیسکو ہیڈ کوارٹرز کی آپریشن سٹاف کو نومبر کے آخر تک ٹرالیاں ہٹانے کی ہدایت. ٹرالیوں پر موجود ٹرانسفارمرز کو سسٹم پر شفٹ کیا جائے گا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اویس علی سے. جی اویس، بتائیے گا. ہاں جی بالکل، فیصل آباد کی گلیوں اور بازاروں اور بیشتر علاقوں میں کھڑی ٹرانسفارمر ٹرالیوں کے مسائل اب ہوں گے حل. فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے فیصل آباد شہر بھر میں ٹرانسفارمر ٹرالیوں پر رکھے ٹرانسفارمر سے بجلی کی سپلائی فراہم کرنے والے تمام تر پوائنٹس کا ریکارڈ جو ہے وہ اکٹھا کر لیا گیا ہے. اور اسی حوالے سے فیصل آباد میں نگہبان پورہ، تارک آباد، ملو ٹاؤن اور منصور آباد کے علاقوں میں ٹرانسفارمر ٹرالیاں جس کی وجہ سے لوگوں کا گزرنا محال ہے، ان کو ہٹانے کے لیے تمام تر منصوبہ بندی جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے. فیسکو حکام کا یہی کہنا ہے کہ تمام تر سب ڈویژن اور ڈویژن دفاتر سے ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے کہ فیصل آباد کے کون کون سے علاقوں میں ٹرانسفارمر ٹرالیاں اس وقت جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہیں. اور اب جو ہے وہ ان ٹرانسفارمر ٹرالیوں کو تمام تر آپریشن سٹافز کو ہدایات جاری کی جائے گی کہ ان ٹرانسفارمر ٹرالیوں کو جو ہے وہ اٹھا کر وہاں پر جو ہے وہ ٹرانسفارمر باقاعدہ طور پہ کھمبے کے اوپر رکھ کے جو ہے وہ بجلی فراہم کی جائے تاکہ صارفین کو بجلی کی توتل فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے اور گلیوں اور بازاروں میں کھڑی ٹرانسفارمر ٹرالیوں سے راہگیروں کی مشکلات کو دور کیا جا سکے اور حادثات سے جو ہے وہ بچا جا سکے. مزید فیسکو حکام کا یہی کہنا ہے کہ جو ہے وہ نومبر کے آخر تک تمام تو ٹرانسفارمر ٹرالیاں اٹھا کر جو ہے وہ ٹرانسفارمرز کھمبوں پر رکھنے کے جو ہدایات ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں. سستی نومبر کے آخر تک ٹرالیاں ہٹانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. اویس اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. ملک کی سیاسی صورتحال پر مسلم لیگ نون فیصل آباد کے ہیڈ کوارٹر میں ڈویژنل صدر حاجی اکرم انصاری کی زیر صدارت میٹنگ. کہتے ہیں لانگ مارچ ناکامی سے دوچار ہوگا، کوئی مطالبہ بزور طاقت نہیں مانا جائے گا، انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہوں گے. آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد سے ملک کی سیاسی صورتحال پر مسلم لیگ نون کے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس. ڈویژنل صدر حاجی اکرم انصاری نے اجلاس کی صدارت کی. لانگ مارچ ناکامی سے دوچار ہوگا، ڈویژنل حاجی اکرم انصاری کا کہنا تھا. بزور طاقت مطالبہ نہیں مانے جائیں گے، انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہوں گے، معاملات کو قانون کے مطابق چلایا جائے گا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عبد الرحمان سے. جی عبد الرحمان، بتائیے گا. جماعت کے ڈویژنل صدر حاجی اکرم انصاری کے ڈیرے پر آج بھی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جہاں پر سیاسی سماجی صورتحال ڈسکس کی گئی. اسپیشلی جو جڑاوالا سے لیگی رہنما آفتاب اکبر بھی یہاں پر موجود رہے اور جو موجودہ لانگ مارچ ایک جانب آ رہا ہے، ایک جانب مہنگائی کی وجہ سے نون لیگ مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، تو اس ساری صورتحال میں کس طرح سے ریلیف دیے جا رہے ہیں اور کیا پلان کیا جا رہا ہے حاجی اکرم انصاری سے جانتے ہیں. ایسا بتائیے گا آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جہاں تک یہ لانگ مارچ کا معاملہ ہے، یہ اس میں انہوں نے 2-3 بیانیے دیے تھے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے یہ میں ان بیانیوں کے اوپر دوں گا. اب اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ مہنگائی ہے، اب اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ وہ سائفر ہے، آج ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے کوئی اور باتوں کا. آج صرف اور صرف جب ان سے بات کوئی کرتا ہے یا وہ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں الیکشن جلدی کرا دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ 5 سال کا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے. 5 سالوں کے اندر جو بھی حکومتیں بنتی ہیں وہ اپنے اپنے کام کرتی ہیں اور کام کرنے کے بعد پھر وہ الیکشن میں جاتے ہیں. تو اس کا ٹینیور جو ہے وہ تو 5 سال کا ہی ہے.
اور اس سے پہلے 2002 سے پہلے تو ہم 2 سال کی بھی ہم نے گزاری ہے، 2.5 سال کی بھی گزاری ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی ایک روایت ہے کہ 2002 سے لے کے اب تک 5 سال کی جو ٹینیور ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ گو اس میں یہ باتیں ہیں کہ پرائم منسٹر بدلتے رہے ہیں، 2002 والی میں بھی بدلے، 2008 والی میں بھی بدلے، 2013 والی میں بھی بدلے، تو اب بھی بدلے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ چوتھا ٹینیور ہے جس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کا صرف بیانیہ صرف یہ ہے کہ جلدی جلدی الیکشن کراؤ، اور الیکشن بھی میری مرضی سے کراؤ، جو میں کہتا ہوں وہ کرو، الیکشن چیف الیکشن کمشنر میری مرضی سے لگاؤ، چیف آف آرمی سٹاف میری مرضی سے لگاؤ، جو جہاں جہاں جو ادارے ہیں ان تمام کے اداروں کے سربراہ پہلے میرے لگاؤ، میری بات مانو، پھر میں جا کے یہ جو دھرنا کہیں، اس کو مارچ کہیں، اس کو جلسے کہیں، اس کو جلوس کہیں، اس کو ریلی کہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان باتوں پہ آ گیا ہے کہ پہلے میرے ادارے جو میں سمجھتا ہوں ان کو ان کے سربراہ لگائیں، اور پھر آپ الیکشن بھی جلدی کروائیں، ڈیٹ دے دیں، ڈیٹ پہلے دیں، پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ جب ہم ڈیٹ ہی دے دیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ باقی باتیں کون سی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، اس کے مطابق کام ہو، جو آئینی ادارے ہیں وہ آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنے کام کریں، جن کا جو اپوائنٹ کرنے کا اختیار ہے وہ آئین کے اندر جو درج ہے اس کے مطابق وہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ اب جو بھی آئیں گے ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اداروں کے سربراہوں کو پرائم منسٹر کا جو اختیار ہے وہ استعمال کریں گے، اور الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وقت پر ہوں گے۔ جس حوالے سے ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری پی ایم ایل این کی حکمت عملی کے حوالے سے بتا رہے تھے۔ ملکی سیاسی صورتحال پر مسلم لیگ نون فیصل آباد کے ہیڈ کوارٹر میں ڈویژنل صدر حاجی اکرم انصاری کی زیر صدارت میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ کہتے ہیں لانگ مارچ ناکامی سے دوچار ہوگا، کوئی مطالبہ بزور طاقت نہیں مانا جائے گا۔ عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ملکی سیاسی صورتحال پر مسلم لیگ نون فیصل آباد کے ہیڈ کوارٹر میں ڈویژنل صدر حاجی اکرم انصاری کی زیر صدارت میٹنگ ہوئی۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور مریم نواز سے کھڑیانوالہ کی سیاسی اور سماجی شخصیت رانا علی حمزہ ایڈوکیٹ کی لندن میں ملاقات ہوئی۔ سیاسی اور سماجی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف اور مریم نواز سے کھڑیانوالہ کے رانا علی حمزہ کی لندن میں ملاقات، سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ آئندہ الیکشن میں نون لیگ کو سپورٹ کرنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ نواز شریف اور مریم نواز نے رانا علی حمزہ ایڈوکیٹ کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور مریم نواز سے کھڑیانوالہ کی سیاسی اور سماجی شخصیت رانا علی حمزہ ایڈوکیٹ کی لندن میں ملاقات ہوئی۔ سیاسی اور سماجی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف اور مریم نواز سے کھڑیانوالہ کے رانا علی حمزہ کی لندن میں ملاقات، سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ آئندہ الیکشن میں نون لیگ کو سپورٹ کرنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ نواز شریف اور مریم نواز نے رانا علی حمزہ ایڈوکیٹ کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ ڈی ایس پی سرکل نشاط آباد فیصل آباد احمد یار انتقال کر گئے۔ ڈی ایس پی احمد یار کو دفتر میں دل کا دورہ پڑا، جہاں لیوا ثابت ہوا۔ مرحوم 5 دن قبل ڈی ایس پی سرکل نشاط آباد تعینات ہوئے تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈی ایس پی سرکل نشاط آباد فیصل آباد احمد یار انتقال کر گئے۔ ڈی ایس پی احمد یار کو دفتر میں دل کا دورہ پڑا، جہاں لیوا ثابت ہوا۔ مرحوم 5 دن قبل ڈی ایس پی سرکل نشاط آباد تعینات ہوئے تھے۔ آپ کو یہاں خبر دے رہے ہیں ڈی ایس پی سرکل نشاط آباد فیصل آباد احمد یار انتقال کر گئے۔ ڈی ایس پی احمد یار کو دفتر میں دل کا دورہ پڑا، جو کہ جان لیوا ثابت ہوا۔ مرحوم 5 دن قبل ڈی ایس پی سرکل نشاط آباد تعینات ہوئے تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈی ایس پی احمد یار کو دفتر میں دل کا دورہ پڑا، جو کہ جان لیوا ثابت ہوا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں طیب مقبول سے۔ جی طیب بتائیے گا۔ جی بالکل، ڈی ایس پی سرکل نشاط آباد فیصل آباد احمد یار تہانہ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے خالق حقیقی سے جان ملی ہے۔ احمد یار تہانہ کو 5 روز قبل سرکل نشاط آباد کے ایس ڈی پی او تعینات کیا گیا تھا۔ ابھی تک ان کو سرکاری رہائش گاہ بھی الاٹ نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے دفتر میں ہی عارضی طور پر رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ آج وہ اپنے دفتر میں آرام کر رہے تھے کہ اسی دوران ان کو دل کا دورہ پڑا۔ طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ
जैम्बर ना हो सके और दम तोड़ गए। आरपीओ फैसलाबाद की हिदायत पर फौरी तौर पर एसएसपी ऑपरेशन अब्दुल्ला अहमद मौका पर पहुंचे हैं और उन्होंने तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। उनकी जो डेड बॉडी है उनके आबाई गांव में रवाना कर दी जाएगी कुछ देर बाद, और पुलिस हुकाम का कहना था कि फैसलाबाद के पुलिस हुकाम भी उनके जनाजे में शिरकत करेंगे। जी। डीएसपी अहमद यार को दफ्तर में दिल का दौरा पड़ा जो कि जानलेवा साबित हुआ। तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।